فرماتے تیز چل تو تیز چلتی، فرماتے آہستہ چل تو ہوا آہستہ چلتی، فرماتے رک جا تو رک جاتی، آپ کے حکم سے ہوا چلتی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ اور جب حضرت سلیمان کی یہ شان ہے تو جن کے صدقے میں حضرت سلیمان کو حکومت ملی اور جن کے صدقے میں حضرت سلیمان کو نبوت ملی، نبیوں کے نبی کی حکومت کا حال کیا ہوگا؟ اگر وہ حال پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھیں۔ یہاں تو رب نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کیا، اور میرے آقا کا جب معاملہ آیا تو رب نے ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار۔ محبوب ہم نے تو آپ کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ حکم دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، آپ حکم دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ آپ کی بادشاہت صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تخت جب ہوا میں اڑتا تو 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ آدھے دن میں 1 مہینے کی مسافت، اور جہاں حکم دیتے وہاں تخت اتر جاتا، دربار لگتا۔ اور پھر پرندے، جن، انسان، ہر چیز پہ حکومت تھی۔ اب وہ واقعہ یاد کریں، آپ نے پرندوں پہ نظر ڈالی تو ہدہد غائب ہے۔ قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ پرندوں سے آپ نے فرمایا ہدہد غائب ہے، گیا کہاں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ذرا جلال میں آ کر کے فرمایا تھا اگر کوئی بڑی خبر نہیں لایا تو سزا دوں گا۔ اور ہدہد اڑتے پہنچ گیا تھا یمن سنا میں، جہاں حضرت بلقیس راج کر رہی تھی۔ اور ہدہد کو وہاں تعجب اس امر پہ ہوا کہ عورت اور راج کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے انہوں نے اس کو بڑی خبر بنایا۔ واپس جب آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا ہدہد غائب تھا، کوئی بڑی خبر لایا ورنہ تو سزا ہوگی۔ اور یہاں پر تو تفسیروں میں تو لکھا ہے، بات بڑھانا مقصد نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو عرض کی دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان جلال میں تھے، نبی ہیں اللہ کے۔ ہدہد ہوتا ہے جس کے سر پہ کلگی ہوتی ہے، جسے مرغ کے سر پہ، تو آپ نے چٹکی میں کلگی پکڑ کے اور ہلا کے کہا ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں گیا تھا؟ تو ہدہد نے کہا اللہ کے پیغمبر آج تو سختی کر رہے ہو، کل رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اور جب آپ نے یہ بات سنی تو رونے لگے، ہدہد کو چھوڑ دیا۔ اب اندازہ فرمائیں نبی معصوم ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہیں، نبی وہ ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ ہو کر کے لاکھوں اربوں گناہگار جنت میں جائیں گے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینے کی بات آئی تو معصوم نبی بھی رو رہا ہے اور گناہگار کی آنکھ سے قطرہ بھی نہیں ٹپکا۔ نہیں، آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ اللہ کرے رب ہمیں غور کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سب کو حساب دینا ہے، سب کو حساب دینا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ سنا تو آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اب بتا بڑی خبر کون سی لایا؟ تو اس نے کہا کہ وہاں عورت راج کر رہی ہے اور وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ یعنی ہدہد کو بھی یہ بات ناپسند آئی کہ ایک تو عورت راج کر رہی ہے اور رب نے حکومت دی ہے اور یہ رب کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ایسا ہو رہا ہے میرے ہوتے ہوئے شرک ہو رہا ہے۔ آپ نے خط لکھا تھا، اللہ اکبر، اس خط کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط کے الفاظ بسم اللہ سے آپ شروع کیے تھے، اور پھر خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمایا مجھ پر اپنی بلندی نہ دکھاؤ، مسلمان ہو کے چلے آؤ۔ اب یہ ہدہد خط لے کر، وہ 7 کمروں کے اندر اس کا تخت بند تھا، اس تخت پر وہ آرام کر رہی ہے، ہدہد وہاں پہنچ گیا۔ یہ ہے نبی کے پرندے کی شان۔ اور دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے تو خط سینے پہ رکھ دیا،
اور اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن کتنا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں اندازہ وزن کتنا ہوگا؟ یہ ساری دنیا ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک طرف، زمین آسمان ہلکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب پہ بھاری. یا رسول اللہ. اور یہ میں نے حدیث کا مضمون عرض کر دیا، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور یہی قیامت کے دن دفتر رکھے جائیں گے اور پھر یہ پرچہ رکھا جائے گا. سارے دفتروں پہ یہ پرچہ بھاری ہوگا اور وہ بندہ پوچھے گا مولا اس پرچے میں تھا کیا؟ اور جب دیکھے تھا کلمہ لکھا ہوا ہے. یہاں پر ایک بات ادب سے عرض کر دوں، جب یہ کلمہ اتنا بھاری ہے تو یہ کلمہ جس کی دل میں ہو وہ کتنا بھاری؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک ہوگا. تو وہ ہلکے کیوں ہو گئے؟ یہ ہے سوچنے کی بات. ہمارے دل میں کلمہ ہے یا نہیں؟ ہم بھاری ہیں؟ ہم تو سوکھے پتے سے بھی زیادہ ہلکے ہو گئے اور پھونکوں سے اڑایا جا رہا ہے. آج کسی کی ضرورت نہیں، پھونک سے اڑا رہے ہیں، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ٹک پائے. ہلکے ہو گئے. یہ ہلکے کیوں ہوئے؟ یہ آپ سوچیں، میں نہیں بتا سکتا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہلکے کیوں ہوئے، اور اس کو بتائیں گے تو یہ تھوڑا سا راستہ الگ ہو جائے گا، کیونکہ پھر بھاری جو تھے نا ان کی بات کرنی پڑے گی. جو بھاری تھے ان کی بات کرنی پڑے گی. اور بھاری کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر کو دیکھ لیں. حضرت عمر تو اتنے بھاری تھے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں، قیصر ہو یا کسرا، اپنے ملک میں اپنے تخت پر تاج، اس کے سر پہ باڈی گارڈ بھی ہیں. حضرت عمر نہیں گئے، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے، اپنوں نے لکھا، دشمن نے لکھا کہ وہ تو بھاری تھے، ان کا نام بھی بھاری تھا. سبحان اللہ. اگر قیصر کے دربار میں کوئی حضرت عمر کا نام لیتا تو اس کا تخت بھی ہلتا، تاج بھی ہلتا اور شہنشاہ بھی ہل جاتا. وہ جو بھاری تھے ان کا نام بھی بھاری تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ تعالیٰ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے وسیلے سے ہمیں پھر بھاری بنا دے. آمین. اچھا ایک بات پوچھوں پھر، یعنی پوچھنا اس لیے ہے تاکہ آپ کی توجہ میری طرف. ایک چیز کو اگر بھاری بنانا ہو تو اس کے ساتھ کچھ ملائیں گے تب نہ بھاری ہوگی. بغیر ملائے تو بھاری نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ ملائیں گے. 1 کلو ہے، اس کو 2 کلو کرنا ہے تو 1 کلو اور ملا دے، بھاری ہو گیا، 2 کلو ہو گئے. اب یہ مومن کیسے بھاری ہو؟ یہ کیسے بھاری ہو؟ تو ظاہر بات ہے، یہ تو اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے کہ 1 کلو کھاتا تھا 2 کھا لے بھاری ہو جائے. کچھ لوگ یہی بھاری ہونا سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھائے گا تو خون بڑھے گا، چربی بڑھے گی. پہلے 80 کلو تھا 90 ہو گیا. آج کل لوگ اسی کو بھاری سمجھتے ہیں. یہ بھاری نہیں، اس کسی اور بھاری کی بات ہو رہی ہے. بھاری ہونا ہے تو کچھ بڑھانا پڑے گا. اگر 3 پڑھتے ہیں تو 4 پڑھیں، بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور 4 پڑھتے ہیں تو 5 پڑھیں، بھاری ہو جائیں گے. اور اگر کوئی 5 پڑھتا ہے تو اوابین توابین تہجد پڑھے اور بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اس سے بھی زیادہ بھاری ہونا چاہتا ہے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے. سبحان اللہ. پھر تو اتنا بھاری ہوگا کہ کوئی ولی ویسا بھاری نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور یہاں جتنی نہیں پڑھ رہے اتنے ہلکے، اتنے ہلکے. اس لیے وہ جو بھاری ہونا چاہتے تھے وہ رمضان میں بھی رکھتے تھے، عام دنوں میں بھی رکھتے تھے. اور ویسے ہر مہینے کے 3 روزے تو ایام بیعت کے چھوڑتے ہی نہیں تھے، کیونکہ بھاری ہونا تھا. اور پھر جب اس طرح وہ وزن بڑھاتے تھے تو قسم رب کی بھاری ایسے کہ مت پوچھو. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہلا سکے. جگہ سے جدا کرنا تو دور کی بات ہے، ہلانا بھی مشکل تھا. اور ہلانا کیا، اگر 150 راجے بھی آ جائیں تو ایک خواجہ نہیں ہلا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
سبحان اللہ اور اگر ہل گئے ہوتے تو اجمیر میں نہ ہوتے. ابھی دیکھا نا اپنے دیوانے کتنے جھوم رہے تھے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ناراض تو نہیں ہوں گے. یعنی ہمارا راجا کون ہے؟ خواجہ ہے. آپ سنبھل گئے, سنبھل گئے. سنبھل اس لیے گئے کہ نہ ہاں کر رہے ہیں نہ اللہ. کیونکہ اگر ہاں کریں گے تب بھی پھنسیں گے, نہ کریں گے تب بھی پھنسیں گے. اب کریں کیا؟ اس لیے سکوت میں خیریت ہے. من سکت نجا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. من سکت نجا. ہم بھی چپ ہیں, نجات پا گئے. لیکن دوست عرض کیے دیتا ہوں, یہ آپ جھومیں اور آپ جو چاہیں کریں, لیکن ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سچے ہوں. اگر یہ کہتے ہیں کہ راجا تو خواجہ ہے تو پھر ماننی بھی خواجہ کی پڑے گی. اور یہاں تو ہم جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی مان رہے ہیں. یعنی اسٹیج پہ دعوے ہو رہے ہیں کہ راجا تو, اور خواجہ کی ایک بھی نہیں مانی, اور جو راجا ہے اس کی سب مان رہے ہیں. اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو سرحد پار کر کے اس طرف جا دے گی. کیوں نہیں جاتے؟ اور بھی بے شمار پابندیاں ہیں جس پہ عمل ہو رہا ہے. مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں؟ تم کس کی مان رہے ہیں؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ راجا تو خواجہ ہے, اور خواجہ کی ایک بھی نہیں مانی, اور اس راجا کی مان رہے ہیں. تو یا تو سچ بولیں, اور سچ بولیں گے تو ماننا پڑے گی وہی جو راجا خواجہ کا. اور خواجہ نے یہی کہا تھا نماز پڑھو. کیا نہیں کہا تھا؟ بے شک بے شک. نہیں کہا تھا تو ان کا لقب معین الدین کیوں ہے؟ خواجہ کون ہے؟ اولیاء اللہ جتنے بھی بڑے ہیں نا, واقعی جو ولی ہیں اور جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, ان کے القاب پہ غور کریں. کوئی معین الدین ہے, کوئی محی الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی بہا الدین ہے. جدھر دیکھیں دین ہی دین ہے. یہ ہیں اولیاء اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے خط دیا, وہ لے گیا, سینے پہ رکھا, وزن آیا. بلقیس کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلی تو دیکھا یہ مجھے جگایا کس نے, کیونکہ چاروں طرف تو پا رہا تھا. اور پھر جب سینے پہ ذرا وزن سا معلوم ہوا, دیکھا ایک خط ہے. اس نے خط اٹھا کے پڑھا, کانپ اٹھی. دربار طلب کیا, اور دربار میں اس نے یہ کہا تھا کہ القی الی کتاب کریم. فرمایا میرے درباریوں ایک عزت والا خط پہنچا ہے, عزت والا خط. اور اس میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا تو کلمہ پڑھ کے آؤ, بلندی نہ دکھاؤ. درباریوں نے کہا ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں, لشکر کی کمی نہیں, آج روئے زمین پر کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا نہیں. لیکن حضرت بلقیس نے کہا جلدی مت کرو, بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تباہ برباد کر دیتے ہیں. میں آزمانا چاہتی ہوں کہ یہ واقعی نبی ہے یا بادشاہ ہے. میں ہدیے بھیجتی ہوں, ہیرے موتی جواہر بھیجتی ہوں. اگر قبول کر لیے تو دنیا کا بادشاہ ہے, اور ٹھکرا دیے تو خدا کا نبی ہے. سبحان اللہ. پھر ہدیے بھیجے تھے. اور پھر ہدیوں والا واقعہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آپ نے اسے رد کر دیا, پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو. یہ ہے شان. فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم کیا کر لو, کلمہ پڑھ لو. اب یہ پھر جب خط وہاں پہنچا, بلقیس وہاں سے چلی. بڑا مشہور واقعہ ہے. اب یہ جاری حضرت سلیمان کے پاس. بالکل جب قریب پہنچی تو آپ کے درباری جو تھے ان سے آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا. یعنی بلقیس تو آ گئی, تمہارے بیچ میں کوئی ہے جو اس کا عرش لے آئے, تخت لے آئے. 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 30 گز اونچا. یہ اس تخت کی لمبائی چوڑائی تھی, اتنا بڑا تخت. اور تھا بھی 7 کمروں میں بند.
आपने फरमाया दरबारियों से है कोई उसके आने से पहले कबल यातूनी मुस्लिमीन, ये जो आ रहे हैं ये मेरी दरबार में आए कलमा पढ़ें, उससे पहले मील 2 मील के फासले पे ये काफिला था, उसको आने में देर कितनी लगे और कहाँ मुल्क के यमन और सना। आपने फरमाया है कोई, काल इफरीतुम मिनल जिन्न, जिनों में जो सबसे बड़ा जिन था वो था इफरीत, जिसको आमिल भी कब्जे नहीं कर सकते। कामिलों की बात अलग है, मैं आमिलों की बात कर रहा हूं। क्या बात है, वाह भाई वाह वाह। कामिल सोच में न पड़े, आमिल 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 जब ऐसे इफरीत से मुकाबला होता है तो रवाना हो जाते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, इसको हम निकाल नहीं सकते। ऐसा इफरीत, इफरीतुम मिनल जिन्न, ये इफरीत उठा, उसने कहा हजरत मैं लाता हूं। आपने फरमाया लाओगे लेकिन देर कितनी लगेगी? तो उसने कहा कबल अन तकूम मिन मकामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होगी नहीं उससे पहले। और मजलिस घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुबह से लेके दोपहर तक, फरमाया इतनी देर में ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे तो इससे भी जल्दी चाहिए। आपने फरमाया जिन्न तू बैठ जा। आपको मालूम था कि कोई जल्दी लाने वाला भी है और हमारा ईमान वकीदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, आप लाने पर कादिर थे, इनसे भी आते। लेकिन आपको पता था कि हम तो शान वाले हैं लेकिन दरबारी भी शान वाले हैं, उम्मती भी शान वाले हैं, मेरी उम्मत के वली भी शान वाले हैं। दुनिया पे जाहिर करना था। फरमाया जिन से फरमाया बैठ जा, फिर फरमाया है कोई, है कोई, तो अब कुरान मजीद पढ़ें। एक उठा, मैं जरा अलग अंदाज में जिक्र कर रहा हूं। एक उठा और ये जिन नहीं था, आदमी था। ये कौन था? इंसान, बशर उठा। उसने कहा हजरत इजाजत दे मैं ले आता हूं। आपने फरमाया कितनी देर लगेगी? ले आएगा ये तो मालूम है, बता देर कितनी लगेगी? अंदाजा फरमाएं। कहां यमन, कहां सना, कितना बड़ा तख्त, और फिर जाना और आना, ले आना, देर कितनी लगेगी? तो उसने जवाब क्या दिया था? उसने कहा कबल अन यरतद इलई तरफुका, फरमाया मेरी नहीं, इनकी नहीं, आपकी आंख झपकेगी नहीं उससे पहले। आंख झपकने की देर नहीं, झपकने की देर से भी पहले। और मैं यहाँ चैलेंज क्या करता हूँ, बता दे ये वक्त कितना? दुनिया में है किसी में ताकत जो बता दे कि ये वक्त कितना? क्योंकि आज की साइंस ने भी सेकंड पर बस कर दिया। सबके हिस्से किए, दिन के हिस्से किए, घंटे घंटे, मिनट मिनट, सेकंड फिर सेकंड। तो सेकंड के भी हिस्से करो लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हिस्से हैं वो वली कर सकते हैं। वो जो वक्त पर कादिर हैं वो कर सकते हैं। ये उसी किस्म में से उसने कहा आपकी आंख झपकेगी नहीं उससे पहले, और फिर देर नहीं लगी, तख्त मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस मौके पे हजरत सुलेमान ने फरमाया था हाजा मिन फضل रब्बी, फरमाया ये मेरे रब का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो औलिया की ताकत कुव्वत मानते हैं वो ये मानते हैं कि अल्लाह का फजल है, हम उनकी तरफ से नहीं मानते। ये सब अल्लाह की अता है। रब जिसे चाहे जो चाहे ताकत अता फरमा दे। जैसे महबूब सुभानी ने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। तो आंख झपकी नहीं उससे पहले ले आया, एक ले आया। नबी नहीं था, वली था, लेकिन कुरान मजीद ने जब इसका जिक्र किया तो क्या फरमाया? कुरान मजीद ने फरमाया काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये जो एक उठा था उसके पास ताकत कौन सी थी? फरमाया ये वो था जिसके पास किताब का इल्म था। सुभान अल्लाह। ये वो था जिसके पास किताब का। तो साबित हुआ इफरीत जिन की भी वो ताकत नहीं जो इल्म की ताकत है और इल्म वाले की ताकत है। साबित हुआ दुनिया में जितनी ताकतें हैं उन सारी ताकतों से अगर कोई बड़ी ताकत है तो वो इल्म की ताकत है, और वो भी इल्म हो इल्म इलाही और इल्म रसूल और कुरान का इल्म, तो फिर कहना क्या?
علم من الکتاب، وہ کتاب کون سی تھی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آسمانی کتابیں جو تھی ان میں سے کوئی کتاب تھی نا؟ قرآن تو نہیں تھا نا؟ اچھا ساری کتابوں میں افضل کون ہے؟ تو جب اس کتاب کے علم کا یہ حال تھا تو قرآن کے سبحان اللہ. کیونکہ نبیوں میں جب کوئی میرے نبی جیسا نہیں تو آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں، اور سارے نبیوں کی امت میں کوئی امت اس امت جیسی نہیں. سبحان اللہ. تو اس کی شان تو سب سے افضل ہوئی. تو پھر اس کتاب کے علم والے کی طاقت یہ تھی، تو اس قرآن کا علم جس کے پاس ہوگا اس کی طاقت کتنی ہوگی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے علم. اور اگر بڑی طاقت نہ ہوتی، اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی، تو یہاں ایک بات عرض کرتا چلتا، اور یہ بھی دلیل کے ساتھ. اگر میں دیکھو سوال کرنا میری عادت بن چکی ہے اور کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں بغیر اس کی بات نہیں کر سکتا. آدمی اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے بعد اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم والا کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد. خیر وہ تو علیم اور خبیر ہے، لیکن کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کا؟ یہ بھی کوئی ایسا سوال ایک جواب نہ آئے، لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، وہ ڈر گئے. آپ سوچ رہے کریں کیا؟ ہو سکتا ہے ہم کچھ اور سوچیں اور بات کچھ اور نکلے، کیونکہ آپ یہ تو نہیں جانتے کہ میرے ذہن میں کیا ہے. تو اس لیے ذرا جھجک رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اسی جھجکنا نہیں چاہیے. اسے تو برملا اعلان کر دینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے. ساری کائنات میں رب کے بعد اگر سب سے زیادہ علم والے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے علم کا حال یہ ہے، من جودک دنیا و ذرتها من علومک علم اللوح والقلم. نہیں غور کیا آپ نے، کیونکہ میں نے بڑے جوش کے ساتھ پڑھ ڈالا. یہ حضرت علامہ بوسیری کا قصیدہ بردہ شریف کا بند ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ من جودک الدنیا و ذرتها، یعنی یہ دنیا اور اس کی ساری رنگینیاں آپ کی سخا ہے. ساری دنیا الدنیا و ذرتها، دنیا اور دنیا میں جو ہے یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا، سخا مصطفیٰ کی، عطا مصطفیٰ کی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. یہ دنیا اور دنیا کی ساری رنگینی، یہ سخا عطا کس کی؟ یہ تو ایک بند ہوا، مصرع ہوا. اب دوسرا سن لیں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَلَمِ. یہ جو لوح محفوظ ہے جس میں ساری دنیا کا علم اور ساری دنیا کی تقدیریں لکھی ہیں، ہے کوئی ایسا علم جو لوح محفوظ میں نہ ہو؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں اسی کے متعلق حدیث عرض کر کے فرماتے ہیں لوح و قلم میں جو کچھ ہے وہ میرے آقا کے علوم میں سے صرف ایک ستر ہے. ستر آپ نہیں سمجھے، غالباً آپ اس کو لیٹی بولتے ہوں. لیٹی نا. اب جیسے یہ قرآن مجید ہے نا، اس میں کوئی ایسا ہے جس میں 13 سترے ہیں، کوئی 14 لیٹیاں. ہر کتاب میں وہ جو ستر ہیں لیٹی 10 12 ایک ستر. تو لوح و قلم کا سارا علم میرے آقا کے علوم کی ایک لیٹی اور ایک ستر ہے. اب کوئی ایسی چیز ہے جو لوح و قلم میں نہ ہو؟ اور لوح و قلم جب میرے آقا کے علوم کی ایک ستر ہے تو علم مصطفیٰ کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ. معلوم تکن تعلم. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، میرے آقا سب جانتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سارے علوم دے دیے، کوئی علم ایسا نہیں جو مصطفیٰ نہ جانے۔ کتنا زبردست علم ہے یا نہیں؟ اور اگر اس پر مزید وضاحت کرنے جائیں تو ایک حدیث کا خلاصہ عرض کر دوں۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب سے پوچھا تھا، یا محمد فیم یختصم الملأ الاعلی، اے محمد بتا یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس میں بحث کر رہے ہیں؟ جب رب نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا لا ادری، لا ادری۔ اور جب آپ نے فرمایا لا ادری تو حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا جب میں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ كَتَفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میری پشت پہ رکھا۔ ہاتھ سے تو اللہ پاک ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے اپنا ہاتھ، قدرت والا ہاتھ میری پشت اور پیٹھ پہ رکھا، اور جب یہ ہاتھ رکھا تو اثر کیا ہوا؟ وجدت بردہ بین ثدیی، اس ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوئی، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو کیا ہوا؟ تجلی لی کل شیء فعرفتہ، فرمایا پھر کائنات کی ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ ثابت ہوا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا مصطفیٰ جان رحمت کو علم نہ ہو۔ سب سے زیادہ علم میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب جو میں اصل بات عرض کرنے جا رہا ہوں، علم کی اہمیت، علم کتنی عظیم چیز ہے اور علم کی کتنی قدر ہے، میرے آقا اپنے اس فرمان سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ آقا تاجدار مدینہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے کہ رب زدنی علما، یہ رب کا فرمان تھا۔ رب نے فرمایا محبوب کہہ دے، محبوب کہہ دے۔ فرمایا مولا کیا کہوں؟ تو رب نے فرمایا میرے محبوب علم تو سب دے دیا لیکن اب بھی کہہ دے، کہہ دے کیا کہوں؟ تو رب نے فرمایا کہہ دے زدنی علما، اے مولا ابھی میرے علم کو اور بڑھا دے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، تو اس سے ثابت کرنا یعنی امت کو یہ سبق دینا تھا، یہ درس دینا تھا کہ اگر چاہے جتنے عالم بن جاؤ لیکن پھر بھی علم کم نہیں ہوا، پھر بھی کہو رب زدنی۔ تو جس کے پاس ہے وہ تو یہی کہے گا زدنی علما، ہے ہی نہیں تو کیا زدنی کہے گا؟ آپ نہیں سمجھے گا، یعنی آپ اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب زدنی علما، جو ایک حرف بھی نہیں جانتا وہ یہ کہے گا زدنی علما، علم ہے ہی نہیں تو زدنی کہاں سے ہوگا؟ یہ زیادتی تو تب ہوگی جب ہو۔ تو ثابت کیا ہوا؟ دعا مانگ لیکن پہلے کچھ پڑھ پھر مانگ، پہلے کچھ پڑھ پھر مانگ کہ مولا جو دیا ہے اس میں اور زیادتی دے دے، اور زیادتی دے دے۔ اور یہ علم کی زیادتی کیوں مانگی جا رہی ہے، میں اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں، اور یہ بھی بات بڑی بنیادی ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، مشائخ کے لیے نہیں، علماء کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے۔ یہ میں قید لگا کر کے بات کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے انسان کا شرف دو چیزوں سے ہے، یعنی ایمان والے کا، انسان کی بات رہنے دے، ایمان والے، بزرگی، شرف، بڑائی، مرتبہ، مقام دو چیزوں سے ہے، اور یہ قرآن مجید اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے علم اور ایک ہے عمل، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو وہ بزرگ بھی ہوگا، عظمت والا بھی ہوگا، شان والا بھی ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور باقی سب کچھ بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی سب بن سکتا ہے۔ عظمت والا نہیں بن سکتا، شرافت کرامت والا شان والا نہیں بن سکتا، عظمت اس میں ہے یہ دو چیزیں ہوں، ایک علم اور ایک عمل۔ اب جب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر ایک سوال کرنا، سوال پر سوال ہے، ہوتے رہیں گے کیونکہ سوال ہو رہا ہے تو کرنا ہی پڑے گا بھئی۔ آدمی کی عظمت، عزت، شان دو چیزوں میں ہے، علم اور، تو ان میں پہلے کون ہے؟ علم پہلے ہے یا عمل؟ پھر اٹک گئے، اب کیا کریں؟
حالانکہ بالکل آسان ہے. اچھا آسان یوں ہے، علم سے مراد ہے جاننا اور عمل سے مراد ہے کام. کام پہلے ہے یا جاننا؟ بھائی یہ گاڑی چلانا جانتے ہوں تو چلائیں گے، تو جاننا پہلے ہوا یا گاڑی چلانا پہلے ہوا؟ جاننا پہلے ہے نا. ایک سلائی کرنے والا بھی پہلے سلائی کا کام جانتا ہے پھر سلائی کرتا ہے. کوئی